نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک جسم کے مانند ہے۔ اگر جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کو سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ یوں ہی حضور نے فرمایا اگر مسلمان کامل ایمان والا وہ ہے کہ اگر وہ کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف میں دیکھے تو اس کی تکلیف کو محسوس کرے، اور اگر وہ اس تکلیف کو دور کر سکتا ہے تو اس کو دور کرنے کی بھی کوشش کرے، اس لیے کہ وہ ایک جسم کے مانند ہے مسلمان۔ اور اللہ کی بارگاہ میں کسی مسلمان کی مدد کرنا، کسی کو تکلیف سے بچانا، اس کی مصیبتوں کو دور کرنا، یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہی مقبول ہے۔ اور اگر کوئی شخص آل رسول کی خدمت کرے اور ان کی تکلیفوں کو دور کرے تو پھر اس کی تو کیا ہی بات ہے۔ پھر ایسے لوگوں کے نام کو اللہ رب ذوالجلال دنیا کے اندر بھی روشن کر دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ایسے لوگوں کی نجات ہو جائے گی۔ حضرت جنید کو کون نہیں جانتا؟ حضرت جنید بغداد کے اندر بہت بڑے پہلوان تھے۔ خلیفہ بغداد کا جب دربار لگتا تھا تو جنید بغدادی یہ خلیفہ بغداد کے دائیں طرف بیٹھتا تھا اور بہت بڑا پہلوان تھا بغداد کا، حتیٰ کہ اس کے مقابلے کے لیے پورے بغداد کے اندر کوئی پہلوان نہیں تھا کہ جو اس سے کشتی لڑ سکے۔ اتنا بڑا پہلوان تھا، پورے بغداد کے اندر اس کا نام چلتا تھا۔ اور پھر جنید کی ہیبت اور طاقت کا بھی کیا ہی کہنا کہ اس جیسا نہ کوئی بغداد کے اندر طاقتور تھا اور نہ اس جیسا کوئی کشتی کے اندر ماہر تھا۔ پورے بغداد کے اندر جنید کا ڈنکا بجتا تھا۔ ایک مرتبہ جنید خلیفہ بغداد کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک سپاہی آیا اور دربار میں بادشاہ سے کہنے لگا کہ بادشاہ، محل کے باہر ایک غریب کمزور لاغر سا شخص کھڑا ہوا ہے، لیکن اس کے چہرے پر جلال ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جنید سے کشتی لڑنی ہے۔ تو وزیر اور جتنے بھی مشیران اس محل کے اندر موجود تھے وہ سب حیران ہو گئے۔ جنید بغدادی بھی حیران ہو گیا کہ کمزور سا آدمی مجھ سے کیسے کشتی لڑے گا۔ البتہ بادشاہ نے ازراہ مذاق سپاہی کو حکم دیا کہ اس شخص کو بلا کے لے کر آ جاؤ۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتے ہیں سب لوگ کہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، چہرہ گرد آلود ہے اور ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ وہ بادشاہ کے محل میں داخل ہو رہا ہے۔ جب وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا تو بادشاہ نے اس کا ظاہری حلیہ دیکھا تو کہا کہ اے اللہ کے بندے، کیوں اپنی جان کے دشمن ہوئے ہو؟ تم جنید بغدادی سے کشتی لڑو گے؟ تمہارے تو بس کی بات نہیں ہے۔ اور سب لوگ دربار میں ہنسنے لگے۔ تو وہ شخص جلال کے اندر آ کر کہنے لگا بادشاہ، میرے جسم کو نہ دیکھیے، میری خستہ حالی کو نہ دیکھیے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے میری خستہ حالی کے اندر میری کتنی طاقت چھپی ہوئی ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میرے اندر کتنے فن پوشیدہ ہیں، اور یہ جنید کیا اس جیسے 10 جنید بھی آ جائیں تو میں ان کو میدان کے اندر ہرا سکتا ہوں، ان جیسے پہلوانوں کو پچھاڑ سکتا ہوں۔ تو وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ بہت دن ہو گئے کسی نے اعلان نہیں کیا جنید کے مقابلے میں آنے کے لیے، چلو اس نے اعلان کیا ہے تو اے بادشاہ اب مقابلہ رکھ ہی دیتے ہیں تاکہ ہم بھی کچھ لطف اٹھا لیں اس مقابلے کا۔ بادشاہ نے کہا چلو صحیح ہے، تاریخ دے دیتے ہیں۔ اب اس غریب شخص کو تاریخ دے دی گئی، مقام بھی بتا دیا گیا اور یہ بھی بتلا دیا گیا کہ شام کو تمہاری کشتی ہوگی۔ اب وہ غریب شخص تو چلا گیا۔ اب پورے بغداد کے اندر ایک کوہرام مچ گیا کہ بھئی جنید کے مقابلے کے لیے ایک شخص نکلا ہے کہ جو جنید سے لڑے گا اور اس کو ہرائے گا۔ تو کچھ لوگ یہ کہنے لگے وہ تو بالکل کمزور سا آدمی تھا، ایسا جسم کمزور اس کا کہ اگر ہوا چلے تو وہ ایسی ہوا کے اندر ہی اڑ جائے، اور اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں جنید کو ہراؤں گا۔ تو بہت سے لوگ کہنے لگے کیا پدی کا شوربہ کہ یہ جنید کو ہرائے گا، جنید تو ایک ہاتھ سے ہی اس کو میدان کے اندر پچھاڑ دے گا۔ الغرض کئی باتیں ہوتی رہیں، لیکن جب مقررہ تاریخ آئی اور خلیفہ بغداد بھی میدان میں اپنی سواری
کے ساتھ احتشام کے ساتھ آیا اور اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ چاروں طرف لوگ بھی جمع ہیں، ہزاروں کی تعداد کا مجمع ہے، اور سب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں تو صحیح کہ وہ ایسا کون سا پہلوان ہے کہ جس نے جنید کو للکارا، کہ جنید کو تو بغداد کے اندر کوئی پہلوان للکارنے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن یہ ایسا کون سا ہمارے علاقے کے اندر پہلوان آ گیا کہ جس نے جنید جیسے پہلوان سے مقابلہ کرنے کا اعلان کیا۔ اب جب شام ڈھلی تو لوگ یہ چیمہ گوئیاں کرنے لگے کہ شاید وہ نہ آئے۔ وہ اس نے ایسے ہی ایک بات ہوا میں چھوڑی اور وہ بھاگ گیا۔ کوئی بہروپیا ہوگا، کوئی فراڈی ہوگا، کسی نے کیا بات کی، کسی نے کیا بات کی۔ اب جب آخری وقت آیا تو وزیر کھڑا ہو گیا اور مجمع میں اعلان کرنے لگا کہ بھائیو، غلطی ہو گئی، شاید کہ وہ ہم سے مذاق کر گیا ہے۔ لیکن جب وہ اس دنگل کو ختم کرنے کا اعلان کرنے ہی والا تھا وزیر، کہ لوگوں نے آواز لگائی کہ دیکھو دور سے گرد اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، شاید کہ یہ وہی ہو۔ اب جب لوگوں نے انتظار کیا تو دیکھا کہ واقعی کپڑے پھٹے ہوئے، جسم کمزور، اور وہ آنے لگا تو لوگ خوب ہنسی مذاق اس کا اڑانے لگے کہ دیکھو یہ جنید سے مقابلہ کرے گا۔ الغرض وہ غریب بیچارہ میدان کے اندر اتر گیا، جنید بغدادی بھی میدان کے اندر اتر گئے، اور پھر مقابلے کی تیاری شروع ہونے لگی۔ تو جب وہ قریب ہوئے، پنجے سے پنجہ جنید نے اس غریب آدمی سے ملایا تو اس نے کہا کہ اے جنید، تم صرف میری ایک بات سن لو۔ تو جنید بغدادی نے اپنا پنجہ چھڑا کر کان قریب کیا، کہا کہ بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو۔ تو وہ لاغر شخص کہنے لگا کہ میں کوئی جنید پہلوان نہیں ہوں، مجھے اس فن میں مہارت بھی نہیں ہے، میں تو ایک آل رسول ہوں، غریب شخص ہوں، فلاں جگہ پر میرے خاندان والے رکے ہوئے ہیں، وہ بھی کئی دنوں سے ان کو کھانا نہیں ملا، ان کے جسم پر لباس، بہت سے میرے گھر کے افراد کا لباس پھٹ گیا ہے، وہ جھاڑیوں میں چھپے ہوئے ہیں، اور میں آل رسول ہوں، میرا دل بھی نہیں مانتا کہ میں کسی سے بھیک مانگوں، تو اس لیے میں نے یہ اعلان کروایا تاکہ شاید مجھے کچھ انعام و اکرام مل جائے۔ تو اے جنید، میں تجھے واسطہ لیتا ہوں نبی پاک کا، میرے نانا جان کا، کہ تو آج مجھ سے ہار جا، اگر یہ سرداری تو مجھے دے دے، آج اگر تو مجھ سے ہار جائے گا تو میں فتح یاب ہو جاؤں گا، لیکن میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے نانا جان کی بارگاہ میں تجھے سرداری عطا کروا دوں گا۔ تو آج تو ہارے گا لیکن قیامت کے روز تو فتح یاب ہو جائے گا، میں اپنے نانا جان کی بارگاہ میں تیری سفارش کروں گا۔ ہمارے جسم کے اندر حیدری خون ہے اور ہاشمی خون ہے، لیکن اے جنید وہ بھوک و پیاس کی وجہ سے سوکھا جا رہا ہے، اگر آج تو میری مدد کر دے گا تو کل بروز قیامت میں اپنی نانا جان کی بارگاہ میں تیری سفارش کروں گا اور تیری شفاعت کرواؤں گا۔ جب جنید بغدادی نے یہ سنا تو اس کی طاقت کا سارا خمار اتر گیا۔ اب وہ سوچنے لگا کہ اگر میں اس سے ہارتا ہوں تو لوگ مجھے تھوکیں گے، مجھے ذلیل کریں گے، تان و تشنی کریں گے، اور میری ساری عزت خاک کے اندر مل جائے گی کہ ایک کمزور سے آدمی سے جنید ہار گیا۔ لیکن ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف آخرت ہے۔ جنید کہنے لگا لیکن اگر میں اس سے ہارتا ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے رضا حاصل ہو جائے گی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوں گے کہ میں نے ان کے خاندان کی مدد کی ہے، اور اگر میں نے نبی پاک کے خاندان کی مدد کر دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز میری شفاعت بھی فرما دیں گے۔ بس یہ تھا، انہوں نے دنیا دیکھنی تھی اور آخرت دیکھنی تھی۔ آخر جنید نے فیصلہ کیا اور آخرت کو ترجیح دی، کہا کہ مجھے دنیا کی سرداری نہیں چاہیے، مجھے آخرت کی سرداری مل جائے یہی بہت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے اندر شامل کر لیں، یہی بہت بڑی سعادت ہے۔ جنید نے پھر اس کو قریب کیا، اس غریب آدمی کو، اور کہا کہ چلو میں تھوڑی دیر لڑتا ہوں، لیکن کچھ دیر کے بعد تم مجھے گرا دینا اور میرے سینے پر بیٹھ جانا۔ جب جنید بغدادی نے یہ کہا، تھوڑی دیر کے لیے لڑائی ہوتی رہی، مٹی اڑی، لوگوں نے کہا کہ اب دیکھتے ہیں جنید کیا کرتا ہے، لیکن کچھ ہی لمحے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ نقشہ ہی پلٹ گیا، کہ حضرت جنید نے جب اس غریب آدمی کو پکڑا
اس سید زادے کو پکڑا اور پھر تھوڑی بہت مٹی اڑائی تو جنید بغدادی خود گر گئے اور اس کو اپنے سینے پر بٹھا لیا۔ اب جب مٹی چھٹی، گرد و غبار ختم ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ جنید زمین پر پڑا ہے اور اس کے سینے پر وہ سید زادہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو لوگوں نے فتح کے نعرے لگائے اور وہ پھر دوڑتے ہوئے آئے میدان کے اندر، اس سید زادے کو اٹھایا اپنے کاندھوں پر۔ بادشاہ نے بھی خوب انعام و اکرام دیا اور پھر اس کو فاتحانہ انداز کے اندر رخصت کیا انعام و اکرام دے کر۔ لیکن جب انسان کے پاس عہدہ ہو، منصب ہو، پیسہ ہو تو ہر شخص پوچھتا ہے۔ اب جب لوگوں نے دیکھا کہ جنید ایک معمولی سے کمزور سے انسان سے ہار گئے تو انہوں نے ہارے ہوئے انسان کو دنیا کہاں قبول کرتی ہے، اب سب لوگ جنید پر تان و تشنی کے تیر برسانے لگے، ٹوکیں مار مار کر وہ وہاں سے جانے لگے۔ جنید اس میدان کے اندر ہی چت پڑا تھا۔ اب نہ بادشاہ نے بلایا، نہ سپاہیوں نے بلایا، نہ وزیروں نے بلایا، نہ مشیروں نے بلایا، کسی نے نہیں پوچھا اور اس کو میدان کے اندر ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن جنید بغدادی مطمئن تھا اور اس کا ضمیر اس کو یہ تو کہہ رہا تھا کہ تو نے دنیا کی سرداری کو ٹھکرایا، لیکن اب یقین ہے کہ تجھے جنید آخرت کی سرداری مل جائے گی۔ اب حضرت جنید وہ میدان سے اٹھے، اکیلے ہی بیچارے آئے، کسی نے پوچھا بھی نہیں، سواری بھی نہیں دی، کسی نے دعا سلام بھی نہیں کی۔ آ کر اپنے کمرے کے اندر لیٹے اور یہ سوچتے رہے کہ میں نے یہ جو عمل کیا ہے اللہ رب ذوالجلال اس عمل کو قبول کر لے، کیونکہ میں نے تو اپنی سرداری، اپنی عزت سب کچھ اس سید زادے کے لیے خاک میں ملا دی۔ اب تو میری کوئی عزت بغداد کے اندر ہوگی نہیں، لوگ مجھے پوچھیں گے نہیں بس۔ لیکن کہنے لگا چلو کوئی بات نہیں، اگر دنیا والے نہیں پوچھتے، نبی پاک کی بارگاہ میں عزت ہو جائے تو یہی میرے لیے کافی ہے۔ یہ جنید بغدادی سوچتے رہے اور پھر سوچتے سوچتے وہ سو گئے۔ جیسے ہی سوئے، خواب کے اندر ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں حضرت جنید دیکھتے ہیں تو حضرت جنید بغدادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جنید کو اٹھایا اور کہا کہ اے جنید، تو نے میرے بچے کے خاطر اپنی عزت کو کم کیا ہے دنیا کے اندر، تو اب میں تیری عزت کو کم نہیں ہونے دوں گا، میں تیری عزت دنیا کے اندر بھی کرواؤں گا اور آخرت کے اندر بھی کرواؤں گا۔ تو سردار تھا پہلوانوں کا، اے جنید اب میں تجھے اولیاء کا سردار بناتا ہوں۔ پھر حضرت جنید بغدادی جب یہ خواب دیکھا اور بیدار ہو گئے تو پورا صبح پورا بغداد امنڈ آیا، اولیاء کرام بھی امنڈ آئے حضرت جنید بغدادی کے گھر کے باہر، اور لوگوں کا ہجوم تھا اور سب لوگ مبارکباد دینے لگے، حتیٰ کہ بغداد کا خلیفہ بھی وہ بھی جنید بغدادی کو مبارکباد دینے کے لیے آیا، کیونکہ سب کو نبی پاک نے روحانی پیغام پہنچا دیا کہ جاؤ جنید کو اب مبارکی دو۔ اللہ کے ولی بھی آ گئے، وہ بھی حضرت جنید کو مبارک دینے لگے اور کہنے لگے اے جنید تجھے مبارکی ہو اولیاء کی سرداری۔ اس لیے حضرت جنید بغدادی کو سید الطائفہ کہتے ہیں، یعنی ولیوں کے گروہ کے سردار۔ تو حضرت جنید بغدادی نے دیکھیں ایک مسلمان کی مدد کی، اور خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ایک فرد کی مدد کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جنید بغدادی کو اولیاء کی سرداری بھی عطا کر دی، اور اللہ رب ذوالجلال نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضرت جنید بغدادی کا نام دنیا کے اندر بھی روشن کر دیا اور آخرت کے اندر بھی حضرت جنید بغدادی کا نام روشن کر دیا۔ تو یہ مسلمان کی مدد کرنے کا فائدہ ہوتا ہے۔